اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو نبی بنانے سے پہلے ان سے ایک وعدہ اور ایک میثاق لیا، اور وہ میثاق یہ ہے کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا اور تم سب اس کی نبوت کا اقرار کرو گے، تم سب اس کے مددگار ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہی وجہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنے بعد والے نبی کی تصدیق کی، اور ہمیشہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ انبیاء کے درمیان رہا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ اور جیسے جیسے آپ کا زمانہ قریب آتا چلا گیا زمین پر آپ کا انتظار اور آپ کا تذکرہ بڑھتا چلا گیا۔ سب سے آخری، یا یوں کہہ لیجئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریبی جو نبوت اور رسالت اور اہل کتاب گزرے، یہود اور نصارہ، ان میں سب سے زیادہ آپ کا تذکرہ رہا۔ جیسے جیسے آپ کا وقت قریب آتا گیا، اللہ نے آپ کے تذکرے کو، آپ کے اوصاف کو، آپ کے اخلاق اور کردار کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جنہوں نے اس رسول کی، اس نبی کی اتباع کی، الامی جو پڑھا لکھا، کسی انسان کا شاگرد نہیں تھا، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، لیکن اہل کتاب کے پاس اس کا تذکرہ تورات میں بھی موجود تھا اور انجیل میں بھی موجود تھا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ تورات میں بھی کیا اور انجیل میں بھی کیا۔ وہ ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عیسیٰ بن مریم جو پیارے محبوب سے پہلے سب سے نزدیکی نبی ہیں، وہ اپنی امت کو یہ خوشخبری دیتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ہے وہ رسول جس کا پوری دنیا کو انتظار ہے، وہ نبی اور وہ رسول جس کا نام احمد ہے۔ آپ کا نام احمد بھی ہے، آپ کا نام محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کا نام احمد ہے وہ نبی میرے بعد ہے، میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے۔ تو بہرحال جس طرح آسمان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ عام تھا، اسی طرح زمین میں جیسے جیسے آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کا زمانہ قریب آتا چلا جا رہا تھا، اللہ کی طرف سے دنیا میں آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر، آپ کا انتظار اسی طرح بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہود اور نصارہ اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر، شام کو چھوڑ کر، یمن کو چھوڑ کر، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر، یہود اور نصارہ کی وہ جماعتیں جو اپنی کتاب کو جانتی تھیں، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مکہ اور مدینہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کئی ایسے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ بڑے بڑے راہب تھے، اپنے زمانے کے بڑے بڑے عالم تھے۔ راہب اس زمانے کے نصارہ کے علماء کو کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ تھے جو اپنی کتاب کو جاننے والے تھے، اپنے ماننے والوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ انہوں نے مکہ اور مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔